الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک کا لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ یہ بچھڑے کی پوجا کا واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ یہ ایک صحرا کا نام ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری ایک جادوگر تھا جو بنی اسرائیل میں ایک بڑی حیثیت کا حامل تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور اس نے ایک سونے اور چاندی کا ایک بچھڑا بنایا اور کہا کہ بھئی دیکھو، اس میں تمہارے معبود چھپے ہوئے ہیں، ان کی تم پوجا کرو۔ انسان کتنا ہی ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی حضرت ہارون و موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود، حضرت ہارون تو موجود تھے ان کے پاس اور ان کو منع کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بچھڑے کو ہی اپنا معبود سمجھ لیا، یعنی گائے کا چھوٹا سا بچہ جو بچڑا ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان بھی مختلف شرکیہ عقائد اور اعمال میں بری طرح مبتلا ہے، حالانکہ شریعت بالکل واضح ہے، قرآن ہر ایک گھر میں موجود ہے، قرآن کے ترجمے ہر لغت کے اندر موجود ہیں، ہر لینگویج میں موجود ہیں اور علماء سمجھانے والے موجود ہیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے مسلمان جو ہے وہ اس کو کنفیوژن ہے مسلمان ہونے میں، وہ جو چیزیں ہیں عمل کرنے کی ان پر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس سے ہٹ کر چیزوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ان کی جستجو میں رہتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں اس کے لیے شریعت میں جائز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈھالنا، یہی ہماری زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے، اور ان تعلیمات سے ہٹ کر چلنے سے گویا وہی بنی اسرائیل والی روش ہے جو ہم نے بھی اختیار کی ہوئی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اتنا بڑا جرم کیا، لیکن پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کیا کہ اپنی رحمت کا ثبوت دیا، اپنی محبت کا ثبوت دیا کہ ہم نے اتنے بڑے جرم کے بعد بھی تمہیں معاف کیا تاکہ تم اس بات پر شکر گزار بندے بن جاؤ، تاکہ تم توبہ کرنے والے بنو، تاکہ تم اللہ کے احکامات کی طرف لوٹ جاؤ، تاکہ تم اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن نتیجہ ندارت، یعنی نتیجہ بالکل زیرو رہا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کتاب دی اور معجزے عطا فرمائے۔ یہ بھی جو بحیرہ قلزم تھا پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کتاب یعنی تورات کو فرقان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے یہاں پر، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے،
یا معجزات کو فرقان کہا گیا کہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے آپ کو آپس میں ہی قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر اپنی قوم کو متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کا طریقہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ مقرر کیا گیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو سب مل کر آپس میں قتل کر ڈالو۔ اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ سب کو 2 صفوں میں برابر کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ایک صف دوسری صف پر پل پڑے اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کریں۔ دوسرا اس کی یہ تفسیر کی گئی کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا، جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں کہا گیا کہ ان شرک کرنے والوں کو کیا کرو، ان کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے قتل کیا۔ مقتولین کی تعداد بعض روایات میں 70,000 بیان کی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 55 ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی پر سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہیں دیکھیں گے ہم آپ کی بات پر ایمان لانے والے نہیں، یعنی ہم اس بات پر بالکل تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بولیے کہ وہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں اپنا آپ دکھائیں۔ تو پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی اور بطور عذاب ان پر بجلی گری اور وہ سارے کے سارے 70 کے 70 مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور کہ بھئی قوم کی یہ 70 لوگ میں لے کر آیا تھا، اگر یہ واپس نہیں جائیں گے تو میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، اس پر بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی زندگی کے لیے، ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے لیے دعا مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کی بات کو مانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنے پیارے بندوں کی لاج رکھتا ہے، اپنے پیارے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی پریشان نہیں چھوڑتا، لیکن شرط کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے مانگیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے بندوں کا اپنے سامنے مانگنا یہ کیا لگتا ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان ساروں کو دوبارہ زندہ کر دیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری تھی آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے، یعنی یہ 70 جو تھے یہ ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بجلی گرتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریقے سے اس قوم کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا اور مختلف جو ہے وہ ان پر آزمائشیں آئیں، تاکہ اور ہمارے لیے قرآن میں یہ کیوں ذکر کیا گیا، تاکہ ہم بھی ان حالات سے اپنی زندگیوں کے اندر عبرت لیں اور سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اصلاح کا پہلو لائیں، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ بھی ہم سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔